باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله في كتابه الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات پڑھیں محمد وآل محمد جیل فرجہم۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہیں۔ سال میں کچھ ایسے روز ہیں، ایام ہیں جو خدا نے معین کیے ہیں، جو مومنین کی روحی غذا ہے، یا اس میں جو با ایمان افراد ہیں انہیں رزق عطا ہوتا ہے۔ وہ رزق جس سے قلب منور ہوتے ہیں، اور اگر انسان چاہے تو انہی ایام میں اپنے اندر وہ تبدیلی لے آئے، وہ انرجی لے کے آئے کہ پورا سال وہ چارجڈ رہے عشق اہل بیت سے۔ عزیزان گرامی، ہر عمل کو خدا نے ہر عمل کے لیے ایک مقصد قرار دیا ہے۔ انسان کوئی بھی عمل بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ ہر عمل کے لیے خدا نے مقصد رکھا ہے۔ یقیناً ان ایام کے بھی کچھ مقصد ہیں، ایام عزا کے کچھ مقصد ہیں، ایام فاطمیہ کے کچھ مقصد ہیں۔ اس 3 دن کی مجلس میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم انہی مقاصد کی طرف توجہ کریں جو مقاصد اس ایام کے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جو مجلسیں کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے مجلسیں سنی ہیں۔ ہر فرد جو جہاں بیٹھا ہے اس نے ہزاروں کی تعداد میں مجلسیں سنی ہیں، لیکن جو ہماری قوم کا اس وقت معیار ہے، جو سٹیج پہ ہماری قوم ہے، یا جو سٹیٹس پہ ہماری قوم اس وقت ہے، وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم مجلسیں ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس کا اثر یا اس کی جھلک نظر نہیں آتی؟ یقیناً کوئی گیپ ہے کہ سنتے ہیں لیکن عمل تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ اس ایام میں توجہ کا طالب عزیزان محترم، ہم 3 سوالوں کے جواب طلب کرنے چاہیں۔ ایک یہ کہ یہ جس مجلس میں آئے ہیں وہ ذات مقدسہ کون ہیں، ان کی معرفت ہم حاصل کریں، ان کی عظمت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کون ہیں، اور تیسرا یہ کہ میرا ان سے رشتہ کیا ہے، میری ان سے نسبت کیا ہے۔ اگر یہ 3 سوالوں کے ہم نے صحیح سے جواب ایڈریس کر لیے تو عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگا۔ بہت بار کیا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ ہم اہل بیت کی جب تعریف ہوتی ہے، جس کا نام ہم نے فضائل رکھا ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جب تک بات یہاں پر ہے کہ وہ اچھے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔
لیکن جب بات گھوم کے کیمرہ گھوم کے ہماری طرف آتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، تو وہ مجلس اچھی نہیں لگتی ہمیں. وہ تو بہت اچھے ہیں، ہم کیسے ہیں. یہاں سے جو ہے مجلسیں تلخ ہونے لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں، مولانا بہت بور کرتے ہیں، یہ سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایکچوئل پرابلم کیا ہے؟ پرابلم از ہم اپنے آپ کو کویشچن کر رہے ہیں کہ ہم آیا ویسے ہیں، نہیں ہیں. نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ان کو سیریسلی لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ عزیزان گرامی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا ہے جو امام زمانہ کا سپاہی نہیں بننا چاہتا ہے؟ کوئی شخص؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. لیکن اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایک سپاہی بننے کے لیے تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک ایسا ایک سپاہی ہو جو صبح اٹھا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی فوج یا اس کی ٹکڑی کے لیے اس کو آج کیا کرنا ہے؟ کبھی ایسے کوئی سپاہی کو دیکھا ہے؟ اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ میں سپاہی ہوں لیکن مجھے کرنا ہے کیا مجھے نہیں پتہ. پاسبل ہے یہ؟ نہیں پاسبل ہے. آپ اور میں جب کہتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں، یعنی ہم امام سے کام چاہتے ہیں، ہم امام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ہم امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، تو یہ دوسرا والا مرحلہ جو ہے نا کہ ہم کون ہیں اور ہماری ان سے نسبت کیا ہے، یہ تین چیز جب مکمل ہوگی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ بی بی کی ذات کے سلسلے میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، کچھ علماء کے اقوال نقل کرتا ہوں تاکہ ان کی عظمت ہمارے سامنے واضح ہو جائے. 11ویں امام سے حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا. امام فرماتے ہیں کہ ہم جو امام ہیں، توجہ کریں عزیزان محترم، ہم جو امام ہیں، تمام امام، ہم اللہ کی طرف سے زمین پر حجت ہیں. زمین پر حجت یعنی وہ وسیلہ ہیں ہر خیر کا جو انسان تک پہنچتا ہے، نہ کہ صرف ہم تک، ہر انسان تک جو خیر پہنچتا ہے اس کے وسیلے وہ ہیں، اللہ کی حجت ہے زمین پر. لیکن امام آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری ماں فاطمہ حجت ہے. پس مت سمجھیں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ بی بی کی ذات کی وجہ سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، 11ویں امام کہہ رہے ہیں. یہ عظمت حضرت زہرا کی. رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی جب آتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی صفات کو بیان کرنے کے لیے، تو اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسئولیت جو ان کو کام دیا گیا ہے، نہ وہ نبی ہیں نہ امام ہیں، نہ ان کے پاس نبوت کی کوئی مسئولیت ہے نہ امامت کی مسئولیت ہے، لیکن رتبے میں نہ وہ نبی سے کم ہے نہ وہ امام سے کم ہے. ایک عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، ایک مرجع تقلید ولی فقی کہہ رہا ہے کہ حضرت زہرا کا رتبہ جو ہے وہ امام سے اور نبی سے کم نہیں ہے. عزیزان گرامی، حضرت زہرا کا عشق جو ہے وہ انسان کے وجود کو تبدیل کر دیتا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے حصے کا سوال کا جو جواب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بی بی کی ذات کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے. علامہ امینی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے علامہ امینی، جنہوں نے ولایت کے دفاع میں اپنی پوری زندگی گزار دی. مولا کائنات کی دفاع میں، ان کی ولایت کی دفاع میں پوری اپنی زندگی انہوں نے گزار دی. الغدیر لکھی. علامہ امینی کا آخری وقت ہے، بہت بیمار ہیں، بہت ضعیف ہیں. ایک عالم دین ان کی عیادت کے لیے گھر پہنچتے ہیں. جب وہ عالم دین ان کی عیادت کے لیے گھر پر پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ آغا کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ لطف کریں کہ کم وقت آپ وہاں پر بیٹھیں، زیادہ وقت نہ بیٹھیں.
وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں صرف ایک سوال کرنا ہے، 2 منٹ بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے۔ علامہ امینی ضعیفی کی حالت میں ہیں، کمزوری کی حالت میں ہیں، بیمار ہیں، اس حالت میں علامہ امینی بیٹھے ہیں۔ وہ عالم دین پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک حدیث کے سلسلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں وہ حدیث جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں، ان کے سلسلے میں ہیں۔ علامہ امینی یہ حالت میں کہ اتنے ضعیف اور کمزور ہیں، اس حالت میں وہ اٹھتے ہیں، پیر کو جمع کرتے ہیں۔ وہ عالم دین کہتے ہیں نہیں بیٹھ جائیں، کوئی آپ لیٹے رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ بی بی کا ذکر آئے اور میرے پیر پھیلے ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو علامہ امینی بنتے ہیں، آیت اللہ خامنائی بنتے ہیں، امام خمینی بنتے ہیں، شہید مطہری بنتے ہیں۔ جو بھی جب تک ذکر حضرت زہرا کی عظمت کو نہ سمجھے وہ ایک عالم دین نہیں بن سکتا۔ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ معرفت اہل بیت اس کے دل میں آ جائے جب تک وہ عظمت حضرت زہرا کا قائل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جو حدیث وہ عالم دین پوچھتے ہیں، جو حدیث وہ عالم دین پوچھتے ہیں وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ میں کیونکہ وقت کم ہے، میں صرف حدیث کا جو عنوان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و وہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث بہت مشہور ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ دوں، پھر اس کے بعد اس حدیث کا ایکسپلینیشن جو علامہ امینی نے بیان کیا تھا وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس حدیث میں یہ حدیث ایسی ہے، یا احمدو، حدیث قدسی ہے، خدا کہہ رہا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما۔ یہ حدیث ہے جس میں حدیث قدسی خدا کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو میں خلق نہ کرتا، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا۔ کیوں؟ اس کو بعد میں بیان کروں گا، علامہ امینی کی ایکسپلینیشن۔ پھر آگے جا کے حدیث ہے کہ اے علی، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو نبی کو بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جا کے حدیث ہے اور اگر میں فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا تو علی اور محمد دونوں کو خلق نہ کرتا۔ عظمت حضرت زہرا۔ یہ حدیث کے سلسلے میں ان سے پوچھا گیا علامہ امینی سے کہ یہ حدیث کی سند کیا ہے۔ ابھی فی الحال ہم سند پہ بحث نہیں کر رہے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ علامہ امینی نے ایکسپلین کیا کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نبی سے افضل ہیں، نہیں، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پہلا حصہ جو ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے، وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر نبی کو خلق نہ کرتا تو افلاق خلق نہ کرتا، زمین و آسمان خلق نہ کرتا میں۔ یعنی کیا؟ یعنی زمین و آسمان خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زمین اور آسمان خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ نے کہا میں زمین اور آسمان کیوں خلق کر رہا ہوں؟ تاکہ انسان اور جن کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو انسان اور انسانیت کا مقصد جو ہے اطاعت اور عبودیت وہ پورا نہ ہوتا۔ تو اگر نبی نہ ہوتے، انسان ہوتے، تو انسان کیوں ہوتے؟ اگر اپنا مقصد ہی انسان کو نہ پتہ ہوتا، ہدف ہی پتہ نہ ہوتا، تو خدا انسان خلق ہی کیوں کرتا؟ انسان ہی نہ خلق کرتا۔ تو نبی کے لیے کیوں بیان ہوا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام ہے انسان کو انسانیت اور مقصد انسانیت اور ہدف انسانیت بتانا۔ خوب، اب آگے بڑھتی ہے حدیث
کہ اگر اے علی تمہیں خلق نہ کرتا تو محمد کو خلق نہ کرتا. یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر مولائے کائنات نہ ہوتے تو نبی نے جو نبوت کا پیغام لایا تھا، ہدف انسانیت جو نبی نے بیان کیا تھا، وہ نبوت کے بعد ایک امامت کا نظام، ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا جو اس کا دفاع کرے، اس کو بڑھائے، انسانوں تک پہنچائے. اگر نبی ہوتے، نبوت ہوتی اور امامت نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو آج آئیسس کر رہی ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے گلا کاٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی ہیں لیکن نبوت کے بعد وہ امامت کا، ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ مسنگ ہے. تو یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میں نبی بھی بھیج دیتا، لیکن امامت کا سلسلہ نہ ہوتا تو وہی مقصد خلقت انسان پورا نہ ہوتا. حدیث آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو میں نے دونوں کو خلق نہ کرتا. اب یہاں توجہ کریں عزیزان محترم. علامہ امینی کہتے ہیں کہ بی بی کی جو ذات ہے وہ مکہ اور مدینہ کے حالات میں، خصوصاً نبی کی وفات کے، نبی کی شہادت کے بعد جو ہے، وہ ذات ہے جس نے نبوت اور امامت دونوں کا دفاع کیا، اور دونوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ذات مقدسہ کے لیے تھی. اب اگر حضرت فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نبوت اور امامت کا دفاع نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو نبوت کا دفاع نہ ہوتا، اور نبی نہ ہوتے تو انسان کے مقصد کی ہدایت نہ ہوتی. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ رتبہ حضرت زہرا کا بڑا ہے، یہاں پر ڈیفنس کا پورا ایک سسٹم بتایا جا رہا ہے. ڈیفنس کا سسٹم کہ حضرت زہرا نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ پہنچتا ہم تک. عزیزان گرامی، یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے کچھ خلق نہیں کیا ہوتا اگر یہ ذات نہ ہوتی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جب ایام فاطمیہ میں ذکر کرتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے سلسلے میں، تو وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو امام صادق علیہ السلام سے ہے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث، وہ خود کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جبرائیل، توجہ کریں عزیزان محترم، عظمت حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے لیے کلیئر ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ جبرائیل جو ہیں رسول کی رحلت کے بعد مسلسل جو ہے حضرت زہرا کے پاس آتے تھے. کان یاتی جبرائیل، کہتے ہیں مسلسل مستمر آتے تھے اور بی بی کے پاس آ کے بی بی کے غم کو کم کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ بہشت میں نبی کا مرتبہ اور نبی کی عظمت کیا ہے. امام خمینی اسے اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جتنی روایتیں پڑھی ہیں، میں نے کوئی بھی اولو العزم نبی کے لیے بھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنا مستمر بیان ہو کہ حضرت جبرائیل کی ذات اتنا کنٹینیوس کسی کے پاس آتی ہو. اور حضرت زہرا کے پاس آ کے جبرائیل علیہ السلام جو پیش کرتے تھے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، عظمت حضرت زہرا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام خمینی کا ایکسپلینیشن ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایکسپلینیشن علماء کی طرف سے بیان کروں، وہ جو مرجع تقلید ہوں، بڑے علماء ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ اپنی ذہن کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہم چھوٹے طالب علم میں بہت کم جانتے ہیں، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ علماء کی فکر آپ تک پہنچائیں. اہل بیت کی تعلیمات ان کی نظر میں جنہوں نے پوری زندگی اپنی اہل بیت کی تعلیمات میں گزار دی. امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ کم فضیلت ہے کسی کے لیے کہ حضرت فاطمہ حدیثوں کو بیان کرتی تھیں جو حضرت جبرائیل نے بتایا، اور ان حدیثوں کو لکھنے والے مولائے کائنات کی ذات ہو. یہاں پر کاتب مولائے کائنات ہیں،
محدثہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا. اور یہ جو مولائے کائنات نے کتابت کی ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، وہی مصحف فاطمہ ہیں جو اماموں کے پاس موجود ہے، اور وقت کے امام کے پاس اس وقت وہ کتاب موجود ہے. یہ عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، ایک بڑی ذات جو ہیں ہمارے کچھ عرصے پہلے جن کی شہادت ہوئی، 1 سال تقریباً ان کا ہونے کو آیا، شہید قاسم سلیمانی، انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جب بھی مشکل کو دیکھی یا مشکل کو دیکھا، ہم نے جب بھی سب سے پہلا وسیلہ ہم نے حضرت زہرا سے طلب کیا. کہتے ہیں کہ دریائے اروند ہے، دریائے اروند ایک دریا تھی جو ان کو اس پار سے اس پار گزرنا تھا دشمن تک پہنچنے کے لیے، اور ان کے غواص نے حملہ، ان کے غواص پانی میں آ گئے تھے، اور موجیں جو ہیں وہ اپنی پوری پیک پہ چلی گئی تھی، اور غواص تیر نہیں پا رہے تھے، عنقریب سب کی موتیں ہونے والی تھیں. لیکن وہ غواص عاشق زہرا تھے. وہ غواصوں نے نعرہ لگانا شروع کیا، کہا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. تو قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ وہ جو تلاطم تھا وہ ٹھہر گیا حضرت زہرا کے نام سے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں. ایک اور واقعہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عراق نے حملہ کیا تھا اور مائنس لگا کے وہ چلے گئے تھے، مائنس لگا کے زمین پر چلے گئے تھے، تو جب یہ واپس سے پہنچنے لگے، دوبارہ پہنچنے لگے وہاں پر، تو زمینوں پہ مائنس تھے. تو ایک عاشق زہرا جوان وہ کہتا ہے میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا، میں تم کو بتاؤں گا مائنس کہاں نہیں ہے، وہیں میں قدم رکھوں گا. بہت مومن متدین انسان تھا، تو سب نے اس کی بات کا اعتبار کیا اور اس کے پیچھے چلنے لگے. اس نے کہا میں جہاں قدم رکھوں گا تم وہیں قدم رکھنا. اور وہ پوری ٹکڑی، یہ آگے قدم رکھتے ہوئے جا رہا تھا، پوری ٹکڑی اس کے پیچھے وہیں پہ قدم رکھتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. وہ پورا حصہ ان لوگوں نے کراس کر لیا. وہاں پہنچے تو پوچھا کیا کیا؟ کہا حضرت زہرا سے توسل کیا. علماء بیان کرتے ہیں عزیزان گرامی، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو حضرت زہرا کے توسل سے دور نہ ہو سکے. ہم تو گنہگار لوگ ہیں. روایت میں کہ 5ویں امام جو ہیں جب بیمار ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، آواز بلند میں. لوگوں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بی بی سے میں وسیلہ طلب کر رہا ہوں. یہ ذات نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم ان کے مہمان ہیں، سفرے ایام فاطمیہ میں بیٹھے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ حضرت زہرا کی محبت اور عشق کی وجہ سے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ یہی عشق کی وجہ سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم وہ سفر طے نہیں کر پاتے. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنا رشتہ ان کے ساتھ مضبوط کریں. عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ پچھلی ایام فاطمیہ سے اس بار جو ایام فاطمیہ ہیں، اس 1 سال کے عرصے میں ہم نے بی بی کے حق میں کیا کیا؟ کون سا پروجیکٹ ہم نے ان کے لیے کیا؟ کون سا کام ہم نے کیا؟ ہم نے کیا کنٹریبیوشن کیا؟ ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں تو ہر شخص آج روز سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ تو میں نے کہا نا، وہ تو بہت عظیم ہے. سوال پلٹ کے یہاں پر آتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. یہ سیکنڈ مرحلہ ہے
کہ ہم کیسے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں، یہ تو ان کی ذات کے سلسلے میں نے بیان کی، انشاءاللہ تینوں مجلسوں میں پہلا حصہ جو ہے کچھ دیر صرف بی بی کی ذات کی عظمت کے سلسلے میں بیان کروں، وہ اس لیے تاکہ ہمارے قلب میں ان کی محبت اور ان کی نورانیت جو ہے وہ ہمارے قلب کے اندر ورود کرے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نور اور ظلمت ساتھ میں نہیں ہو سکتی کبھی۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا، ایبسنس آف لائٹ کو اندھیرا کہتے ہیں۔ جب لائٹ نہ ہو وہ اندھیرا ہے۔ نور کا ورود ہونا یعنی ظلمت کا ختم ہونا، اندھیرے کا ختم ہونا۔ اگر ہمارے قلب میں محبت زہرا کا نور آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی محبت اس کے اندر ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ممکن نہیں ہے ایسے قلب میں زہرا کا نور ورود کرے جس قلب میں ابھی بھی گناہوں کی محبت باقی ہے، ابھی بھی نامحرم کے نمبرز باقی ہیں، ابھی بھی ایسے اپلیکیشنز باقی ہیں جہاں پر گناہوں کے راستے کھلے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے، موبائل ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی گیجٹ تو نہیں ہے نا؟ جس نے یہ گیجٹ بنایا ہے وہ خود اپنے اہداف کے مطابق یہ گیجٹ بنایا ہے، انہوں نے، آپ نے تو نہیں بنایا نا۔ جس نے بنایا ہے اس نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ خیر، ایک وسیلہ ہے، وسیلے کو آپ جس طریقے سے استعمال کریں، ٹیکنالوجی ایک وسیلہ ہے۔ خیر، گفتگو کبھی زندگی رہی تو میڈیا کے سلسلے میں انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بی بی زہرا کے سفرے سے اٹھنے سے پہلے انسان یہ عہد کرے کہ اگر کوئی نامحرم کا نمبر ہے تو میں آج بی بی زہرا کے وسیلے سے اسے ڈیلیٹ کر دوں گا، بلاک کر دوں گا، جواب نہیں دوں گا۔ آج بی بی زہرا سے وعدہ کرے کہ میں گناہوں کے راستے سے پھر نہیں پلٹوں گا۔ عزیزان گرامی، ایج کے مطابق آپ کو کانٹینٹ پیش کیا جاتا ہے میڈیا پر، فاحش کانٹینٹ، نیوڈیٹی اور یہ سب چیزیں آپ کی ایج کے مطابق آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ہم بی بی سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں پاکیزگی سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اگر بی بی سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایک ایسی لائف سٹائل سے محبت کرنی ہوگی جو لائف سٹائل حضرت فاطمہ الزہرا کی ٹیچنگز کے مطابق۔ اگر مجلس میں ہم فارمیلٹی کے لیے آئے ہیں کہ ایام فاطمیہ آ گیا، چلو مجلسوں میں بھی بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد اپنی ایک دوسری لائف بھی ہے اس کو بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، تو یہ یاد رہے کہ جس ظرف کے اندر گندگی موجود ہو، اگر اس ظرف میں دودھ بھی ڈالا جائے تو دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب پاکیزہ ہوں اور نور محبت حضرت زہرا اس طریقے سے ورود کرے جو اس کا حق ہے، تو اس ظرف کو پاک کرنا پہلا سٹیپ ہے۔ اگر ظرف پاک نہیں ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں ہماری نفس کے اندر، کیسے ممکن حضرت زہرا کی محبت بھی وہیں ہو؟ کہ خدا نے وعدہ کیا ہے رجس کو دور کرنے کا، نجاست کو دور کرنے کا۔ جب تک ہمارے دلوں سے وہ رجس دور نہیں ہوگا، وہ محبت کی حقیقی نور کی شعائیں جو ہیں ہمارے قلب تک وہ نہیں آ سکتی۔ عزیزان محترم، اس عہد کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ آج کی رات وہ رات ہو
کہ ہم بی بی سے وعدہ کریں کہ ہم گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی راستے کی طرف پلٹیں گے. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، میں نے کتنے بجے مجلس شروع کیا تھا؟ معذرت، میں نے دھیان نہیں دیا تھا. جی 9:50. ٹھیک ہے. تو اب ہم ہر مجلس میں 3 حصوں میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ہمارے یہاں فضائل کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے، مجلس میں کیا ہونا چاہیے؟ فضائل اور مصائب، یہ کہا جاتا ہے نا. ہمارے یہاں مجلسوں میں 2 چیز ہونی چاہیے، مصائب اپنی جگہ اور اس کے ساتھ تعلیمات اہل بیت ہونی چاہیے فضائل کے ساتھ. جب تک تعلیمات ہم تک نہیں پہنچیں گی اور ہم لوگ اسی زون میں رہیں گے کہ وہ اچھے ہیں، تب تک سوسائٹی میں چینج نہیں آئے گا. سیکنڈ حصہ جو ہے میں وہاں اس مجلس کا جو ہے یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ بی بی کی ذات نے، یہ ذات مقدس، اتنی پاکیزہ ذات، خدا کے نزدیک اتنی معتبر، اتنی بلند ذات، وہ آ کے قربانی دے رہی ہیں. مولا کائنات جیسا بلند انسان کامل، روح، نور، اللہ کی ذات کا، یعنی اتنی بڑی ذاتیں جو ہیں یہ کیوں قربانی دے رہی ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ توجہ کا طالب عزیزان محترم، کوئی اتنا بڑا مقصد ہوگا جس مقصد کے لیے اتنی بڑی ذات قربانی دے رہی ہیں؟ کوئی اتنا بڑا مقصد ہونا چاہیے نا عزیزان محترم. تو حضرت فاطمہ زہرا نے کیوں قربانی دی؟ باغ فدق کے لیے؟ صرف چھوٹے سے باغ کے لیے؟ باغ کیا ہے حضرت زہرا کے لیے؟ علی اشارہ کریں تو پہاڑ جو ہے وہ سونے کا ہو جاتا ہے. حضرت زہرا کے لیے یہ باغ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا عزیزان محترم. میں کچھ دیر تھوڑا سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، تاکہ ہمارے ذہن میں ایک تھوڑا پکچر کلیئر ہو کہ ہو کیا رہا تھا. عزیزان گرامی، مکہ کا جو ماحول تھا رسول سے پہلے، وہ ماحول ایسا تھا جہاں پر قبیلائی سسٹم تھا. قبیلائی سسٹم میں ایک قبیلے کا سردار ہوتا تھا. سردار نے جو فیصلہ کر دیا وہ فائنل ہے. نہ وہاں کورٹ تھا، نہ پولیس تھی، نہ جسٹس تھا، نہ کچھ نہیں. قبیلے کے سردار نے جو فیصلہ کر دیا وہ فائنل فیصلہ ہے. وہاں پر جو نچلا طبقہ تھا، جو کمزور تھے، غلام تھے، ضعیف تھے، ان کا استحصال ہوتا تھا، ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی ان کے ساتھ. ان کا ایکسپلائٹیشن ہوتا تھا، ان کا حق چھینا جاتا تھا، اور جن کا حق چھینا جاتا تھا انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا حق چھینا گیا ہے. یعنی اپنے حق کا بھی احساس نہیں تھا ان کو کہ ہمارا حق کیا ہے. غلام کو انسان نہیں سمجھتے تھے. بی بی خود خطبہ فدق میں فرماتی ہیں کہ تم نبی سے پہلے ایسے تھے کہ گندا پانی تم پیا کرتے تھے، اپنی موت سے تم خوف زدہ رہتے تھے کہ کوئی اور قبیلہ تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے. اس طریقے کے تمہارے حالات تھے. مکہ کی پکچر میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں. الگ الگ قبیلے تھے. ایک قبیلہ جو ہے اس کا الگ مسئلہ ہے، اس قبیلے کا الگ مسئلہ ہے. کوئی سینٹرل قانون نہیں تھا جو سینٹرل قانون کے تحت عدل و انصاف ہو، غریبوں کو حق ملے، مظلوموں کو حق ملے. یہ کوئی بات نہیں تھی. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ واضح ہوا کہ غریبی، مظلومی، کمزوری، ضعیفی، یہ انجسٹس، یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی حق چھین رہا ہے.
یہی لوگ، ان کا سب سے فیوریٹ پاس ٹائم کیا ہوتا تھا؟ شاعری سننا. تو یہی قبیلوں کے بڑے بڑے سردار بیٹھتے تھے اور یہ شاعری پڑھتے تھے، اور یہی غریب جن کا حق چھینا جا رہا ہے وہ بیٹھ کے وہاں واہ واہ کرتے تھے. ایک ذہن میں پکچر بنائیں کہ مکہ کے یہ حالات تھے کہ کوئی سسٹم نہیں، کوئی جسٹس نہیں، اور پلس وہ لوگ کتنے خوش ہوتے تھے واہ واہ شاعری، اور اپنے حق کا احساس بھی نہیں. اب جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ مقدمے کے ساتھ، بی بی جب باغ فدق کے لیے، بی بی جب خطبہ فدق پڑھتی ہیں آ کے، تو سب سے پہلے بی بی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، اور دوسری گفتگو جو کرتی ہیں وہ توحید کی کرتی ہیں، پھر نبوت کی، پھر امامت کی، پھر جا کے کہتی ہیں ہمارا حق ہے جو تمہیں دینا ہے، جس کے سلسلے میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی. یعنی بی بی کے لیے بالکل کلیئر تھا کہ پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، بی بی یہ جانتی تھی کہ جو سامنے ہیں وہ وسیلہ ہے، جو اصل ہمارا مقابلہ ہے وہ شیطان سے ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے دین بھیجا تھا ہدایت کے لیے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ گمراہی. بی بی کیا چاہتی ہیں؟ انسانوں کی ہدایت. بی بی جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ خطبہ فدق کو وسیلہ بنا رہی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے. پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، توحید کا ایکسپلینیشن ایک بہت ہی بزرگ مرجع تقلید ہیں، ان کا میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں توحید کے دو ایسپیکٹ ہیں، دو نظریے ہیں توحید کے. ایک توحید ہے جو کلامی ہے. کلامی توحید یعنی کیا؟ جس میں ہم آ کے کہیں گے خدا ہے، خدا ایک ہے، خدا دکھتا نہیں ہے، خدا کے ہاتھ نہیں ہے، خدا کی قوت کتنی ہے، خدا کی قدرت کتنی ہے. یہ ایک پہلو ہے توحید کا جس کے بارے میں مجھے گفتگو ابھی نہیں کرنی ہے، اور ہمارے یہاں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. توحید کا ایک ایسپیکٹ کون سا ہے؟ کلامی توحید ہے. دوسرا ایسپیکٹ توحید کا کیا ہے؟ اس پہ توجہ کریں. اور بی بی کے لیے اور قرآن کی آیتوں کے مطابق اس ایسپیکٹ پہ میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ دوسرا ایسپیکٹ توحید کا یہ ہے کہ خدا نے کہا لا، خدا نے کہا منع کرو، الہ، کوئی اور خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومیں سیکھ جاؤ کہ ایک خدا کے سامنے جب تم نے سر جھکا دیا، اب کسی طاغوت اور ظالم کے سامنے تمہیں سر نہیں جھکانا. یعنی جب توحید آئے گا تو طاغوت اور ظلم ختم ہو جائے گا. لیکن جب توحید حقیقی سمجھ میں آئے گا، بی بی باغ فدق میں جا کے حقیقی توحید سمجھانا چاہ رہی تھی کہ حقیقی توحید کیا ہے. کہتی ہیں کہ تم نبی کے آنے سے پہلے، توحید کے آنے سے پہلے تمہارے پاس کیا تھا؟ ظلمت تھی، انجسٹس تھا. نبی نے آ کے تمہاری قوم کے اندر جسٹس لے کے آیا. نبی نے آ کے تمہیں اپنے حق کا احساس دلایا. یعنی توحید کا مقصد کیا تھا؟ توحید کا مقصد یہ تھا کہ انسان کسی کے متکبر کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے. یہ توحید کا اثر ہے تو اندر توحید ہے، وگرنہ لیبل توحید کا ہے، داڑھی بڑی ہو، سب کچھ ہو، لیکن بش کے ساتھ انسان ڈانس کر رہا ہو تو وہاں توحید نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ توحید کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. توحید تھی اس لیے کہ تمہیں ظالم کے سامنے تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا ہے کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں، خدا کا ماننے والا ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، فاطمہ کا ماننے والا ہوں، حسن کا ماننے والا ہوں، حسین کا ماننے والا ہوں. سر کٹا دوں گا لیکن ظالم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. جب ظالم کہے گا جھک جاؤ تو میں کہوں گا ہیہات من الذلہ.
بس عزیزان گرامی، توحید جس کے لیے نبی، اب میں آؤں گا انشاءاللہ، میں نے سوال کیا کیا تھا، حضرت زہرا نے کس مقصد کے لیے قربانی دی؟ ایک پہلا مقصد توحید تھا۔ اب کچھ باتیں تلخ میں بیان کروں گا، اگر میں مجلس کے بعد اویلیبل رہوں گا، جسے سوال کرنا ہے میں 1 گھنٹہ پہلے آؤں گا، جسے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، میں خدمت میں حاضر ہوں۔ میں یہ کلیم بھی نہیں کرتا ہوں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، جو تھوڑا بہت آتا ہے بزرگ علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا جہاں پر اصلاح ہو تو آپ ہماری ضرور اصلاح فرمائیے گا۔ لیکن اگر جو ہمیں نہیں آتا وہ ہم کہیں گے نہیں آتا، عالم دین سے، اپنے ٹیچر سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے۔ ضروری نہیں ہمیں سب چیز آتی ہو، تھوڑا سا ہم نے پریپیئر کیا، اور جتنا پریپیئر کیا اتنا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پس توحید کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم کلیئر کیا، ایک ایسپیکٹ توحید کا۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ توحید کیوں آئی تھی، مقصد کیا ہے توحید کا۔ قرآن مجید میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، تھوڑی سی بحث جو ہے وہ قرآنی اور علمی اور سنگین، یہ وہ والی بحث ہے، مولانا بور کر رہے ہیں وہ والی ہے، لیکن آپ لوگ عادت تھوڑی چینج کریں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی آئیں گے اور امام زمانہ بھی آئیں گے تو یہی بات کریں گے۔ نہج البلاغہ آپ کھول کے دیکھیں تو نہج البلاغہ میں کہیں پر بھی آپ کو نقطے نہیں ملیں گے، نہج البلاغہ میں تعلیمات ملے گی، جب خطبات مولا کائنات میں آپ کو تعلیمات ملے گی۔ تھوڑی تھوڑی عادت ہم لوگ انشاءاللہ پروگریس کریں۔ خدا لقد سے کہہ رہا ہے، قرآن میں جب بھی لقد آتا ہے تو اس کے اندر یقین اور ایمفسس، اور خدا اس چیز کے اوپر بہت ہی زور لگا کے خدا کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے تو کہتا ہے لقد، یقیناً، اس یعنی یقین کے ساتھ خدا ایک چیز کو، خدا کے لیے ہر چیز یقین ہے، لیکن انسان کو بتانا چاہ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ غور کرو تھوڑا۔ خدا کہہ رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا، رسلنا تمام نبیوں کو، رسولوں کو جو ہمارے تھے۔ اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے ہمارے تھے جن کو بھیجا۔ پھر خدا کیا کہہ رہا ہے، بالبینات، انہیں کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ بینات یعنی کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ۔ خیر مجھے تفسیر میں نہیں جانا ہے، موٹی موٹی بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بالبینات یعنی کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، یعنی خدا ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی تم کسی سے بات کرو، دلیلوں سے بات کرو، کھلی ہوئی دلیلوں سے بات کرو، روشن دلیلوں سے بات کرو، ریشنل بات کرو، عقلی بات کرو۔ پہلے خدا نے کہا بینات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کیا کس چیز کو، کتاب کو۔ کتاب یعنی قرآن، کتاب یعنی سسٹم آف لائف۔ ابھی اس پہ تفسیر میں بحث نہیں کرنی ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے کتاب بھی نازل کی۔ پھر خدا کہتا ہے ان کے ساتھ میں نے میزان بھیجا۔ میزان یعنی وہ اسکیل جو حق اور باطل کے بیچ میں ترازو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں میزان۔ روایتوں میں میزان یعنی اہل بیت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے، توجہ کریں عزیزان محترم، کیا بھیجا، کتاب بھیجی۔ پہلے روشن دلیل کتاب، میزان ایک معنی اس کا اہل بیت ہے۔ خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سب بھیجا کیوں بھیجا خدا، ہمارا دین آیا کیوں ہے۔ اس لیے خدا کو اس آیت میں نماز پڑھو، ٹوپی لگاؤ، داڑھی رکھو، حجاب کرو۔ خدا یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے، میں نے سب بھیجا، کیوں بھیجا، لام تعدی ہے یہاں پر قرآن کی اس آیت میں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان، الناس لفظ استعمال ہوا، انسان، مسلمان نہیں، انسان، تاکہ انسان قیام کریں کس لیے، قسط کے لیے، عدل و انصاف کے لیے۔ دین کیوں بھیجا خدا نے، نبی کیوں بھیجا، قرآن کیوں بھیجا،
اس لیے تاکہ انسان قیام کرے قسط کے لیے، عدل و انصاف کے لیے. الناس. اب بی بی زہرا نے جو باغ فدق میں صدا لگائی تھی عدل و انصاف کی، وہ مکہ کے رہنے والے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، افریقہ میں رہنے والے جنگلوں میں انسانوں کے لیے بھی ہے، اور ہندوستان میں آدیواسی اور دلتوں کے لیے بھی ہے. اگر توحید کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہو کہ توحید اس لیے آئی تھی کہ الناس قیام کریں گے عدل و انصاف کے لیے، تو میری اور تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ پیام حضرت زہرا کو الناس تک پہنچاتے. لیقوم الناس بالقسط. عزیزان گرامی، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں اہل بیت کے ساتھ ہم نے ظلم یہ کیا ہے کہ ہم لوگ زمینداری سسٹم اہل بیت کے ساتھ ہم نے لاگو کر دیا کہ اہل بیت ہمارے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو آنے نہیں دیں گے. اہل بیت صرف ہمارے نہیں ہیں، اہل بیت ہر انسان کے ہیں. اہل بیت ہر انسان کے لیے ہیں. شاید وہ ہم سے پہلے اور ہم سے زیادہ اچھے سے عمل کریں اگر ہم انہیں پیش کریں تو. ہم نے بہت کیجولی لے لیا ہے عزیزان محترم، بہت کیجولی لے لیا ہے، بہت ایزی لے لیا ہے ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو، بہت ایزی لے لیا ہے. نائجیریا میں لوگ شیعہ ہوئے، نئے شیعہ. جب شیخ زکزکی پہ حملہ ہوا تقریباً 1000 لوگ شہید ہو گئے. شیخ زکزکی کے گھر تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا. نئے شیعہ، لیکن کربلا کو سمجھنے والے شیعہ تھے، کربلا کو رسم سمجھ کے ماننے والے شیعہ نہیں تھے. 1000 لوگ تقریباً. اور یہی عراق ہے جہاں شہید صدر پہ صدام کی فوج حملہ کرتی ہے، سب اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، شہید صدر اور ان کی بہن کو نکال کر شہید کر دیا جاتا ہے. تو جب ہم رسموں میں الجھے رہیں گے تو ہم آئیڈیالوجی تک نہیں پہنچیں گے. جب ہم آئیڈیالوجی تک نہیں پہنچیں گے تو قوم میں تحرک اور چینج نہیں آئے گا، قوم میں موومنٹ نہیں آئے گا. ہر انسان کو لگے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. کیوں؟ کیونکہ اس نے چند رسموں کو ادا کر دیا، نماز پڑھ لیا، حجاب رکھ لی، حجاب کر دیا، داڑھی رکھ لیا، بس اسے اس لگ رہا ہے کہ یہی دین کا فریم تھا، اس سے باہر دین نہیں نکالا. خدا نے کہا ہے لیقوم الناس بالقسط. خدا نے بولا ہے میں نے ہر انسان کے عدل و انصاف کے لیے دین بھیجا تھا. پس بتاؤ تم نے ہندوستان میں عدل و انصاف کے لیے کیا کیا؟ تم نے عدل و انصاف کے لیے کیا کیا عزیزان محترم؟ بس یہاں پر ہمیں 2 پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، پھر ربط مصائب. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں سمبلزم یا لیبلزم، جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز اپنی بکوانی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ایک لیبل اس کے اوپر لگا دیتا ہے. ٹی شرٹ ایڈیڈاس کی ہے، لیبل لگانے سے اندر کا مال چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. دینی لیبل نہیں لگانا ہے ہمیں عزیزان محترم، ہمیں اپنے اندر کی ذات کو تبدیل کرنا ہے. وگرنہ کوفہ والے انہوں نے بہت خط لکھا تھا امام حسین کو کہ آ جاؤ، لیکن اس لیے بلا رہے تھے کہ امام حسین کو کہ آپ آؤ گے ہماری مشکل ختم ہوگی. جو حسینی ہوتے ہیں وہ حسین کو اس لیے بلاتے ہیں کہ تم آؤ ہم تمہاری مشکل کو حل کریں گے. مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون ہم لوگ؟ اہل بیت کی مشکل؟ نہ، اہل بیت کی کوئی مشکل ذاتی نہیں ہے. اہل بیت کی مشکل یعنی انسانیت کی مشکل کو ختم کریں گے. کربلا میں کسی کو آپ نے سنا کہ کہا ہو کسی نے
کہ امام حسین مجھے یہ دے دو، کہا تھا کسی نے کربلا میں؟ کربلا میں ہر شخص امام حسین سے یہ پوچھ رہا تھا بتاؤ میں کیا دوں؟ امام زمانہ کو ایسے لوگ چاہیے جو امام کو یہ کہیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو، میں کیا حاضر کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ تو دیں گے، وہ کریم ہیں، وہ تو غیروں کو دیتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ وہ غیروں کو دیتے ہیں، غیروں کو پہلے دیتے ہیں، ہمیں بعد میں دیتے ہیں۔ ایک عورت تھی مکہ مدینہ میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ نبی کے پاس آتی ہے، اچھی عورت نہیں تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، وہ نبی کے پاس آتی ہے، پوچھتی ہے کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے۔ لمبا واقعہ ہے، شارٹ میں یہ ہے کہ رسول اللہ اس کو اپنے صحابی کو کہتے ہیں اسے وہ لا کے ایک چیز لا کے دے دو، وہ چیز لیتی ہے اور چلی جاتی ہے، وہ نہ مسلمان ہوتی ہے نہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گی، لیکن نبی اس کو بھی دیتے ہیں۔ لے لینے میں کوئی فضیلت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب معاویہ نے ندی پر قبضہ کیا تھا تو کہا پانی نہیں پلاؤں گا کسی کو، مولا کائنات نے جب قبضہ کیا تو دشمنوں کو بھی پانی پلایا، کہا علی کے در سے کوئی بھی مایوس نہیں جا سکتا چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ علی تو دشمن کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ چوتھے امام مدینہ میں جب وہ اناج بانٹتے تھے تو چہرہ نہیں دیکھتے تھے اہل بیت، یہ تعلیم ہے اہل بیت کی کہ جب پیسہ دو تو سیلفی نہیں لو، کھانا دو تو سیلفی نہیں لو، نیچے دیکھتے تھے، انہیں شرم آتی تھی کہ میں کسی کو پیسہ وہ دے رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں کسی کی، نیچے دیکھتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں تو کبھی مجھے نہ دیتے۔ تو امام نے کیا کہا؟ مجھے پتہ ہے کہ تو وہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو آخری وقت پتھر مارا تھا، تیرے پتھر سے میرے بابا گھوڑے سے زمین پر گرے تھے، لیکن امام نے اس کو بھی اناج دیا۔ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، لیکن اس در پہ لینا شرف نہیں ہے کہ سب کو ملتا ہے۔ اس در سے زندگی میں کوئی ایک ایسا کام ہو جائے کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارے والے ہیں، یہ جو لائے ہیں نا یہ ہمارے والوں نے لایا ہے، یہ شرف ہے۔ بس یہاں پر جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنی تھی عزیزان محترم وہ یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات میں جو آیت یہاں پر پیش کر رہی ہے وہ آیت یہ پیش کر رہی ہے کہ ہمیں دین کے زون کو، کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی بات کو عزیزان محترم، اب ہمیں اپنے دین کے زون کو، دین کے دائرے کو تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دین آیا ہر انسان کے لیے تھا، ظہور ہوگا ہر انسان کے لیے، عدل و انصاف ہے ہر انسان کے لیے۔ جب تک ہم نے دین کو انورڈز اور اپنی طرف رکھا ہے تب تک دین کو ہم دنیا تک پہنچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی باتوں میں اپنے ایشوز میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے، بڑے ارادے نہیں ہیں، بڑی خواہشیں نہیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، لیبل لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، دینداری کے سلسلے میں سوال کرتا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ تم کسی کی دینداری اس میں نہیں دیکھو کہ کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنے سجدے کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو دو چیز دیکھو اس کے اندر، ایک اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے، دوسرا کہ امانت جب دوسروں کی لیتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں نے دین کو بس کچھ چیزوں میں قید کیا ہے۔ آئیں ایام فاطمیہ میں دین کو آزاد کریں، دین کو کچھ لیبلز اور سمبل سے نکال کر حقیقی دین تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ وہ حقیقی دین کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہر انسان کے لیے عدل و انصاف کی تلاش کرنا۔ قرآن مجید جو ہے ہمیں دعوت دے رہا ہے عزیزان محترم،
انشاءاللہ کل زندگی رہی تو کچھ اور آیتیں قرآن کی اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہی بلند اہداف کے لیے، بلند ہر انسان کے خیر کے لیے، ہر انسان کے لیے عدل و انصاف کے لیے، ہر انسان کو اس کا حق دلانے کے لیے، عربی میں قسط، جو یہ آیت میں قسط لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں اور عدل میں فرق ہے۔ قسط یعنی ڈسکریمنیشن کا نہ ہونا، قسط یعنی بھید بھاؤ کا نہ ہونا، یعنی ایک ایسا سماج دین تصور کرتا ہے جہاں پر بھید بھاؤ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دلت ہو، تم شودر ہو، اور تم جو ہو ویشیہ ہو، اور تم براہمن ہو۔ ان کے یہاں تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کوئی خدا کے دماغ سے بنا ہے، تو کوئی خدا کے ہاتھ سے، تو خدا کے پیٹ سے، کوئی خدا کے پیر سے، اور باقی لوگ تو اصلاً انسان ہی نہیں ہیں، کیونکہ خدا کے جسم سے نہیں بنے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ جو بیٹھا ہے نا وہاں پر بھوکا ہے، جا کے کھلا دو۔ یہ مت دیکھو اس کا دین کیا ہے، بھوک دیکھو اس کی۔ اہل بیت جب کھانا بانٹنے جاتے تھے، کسی کو پوچھتے تھے یہودی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہم کھانا بہت کھلاتے ہیں، غلط لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ ہم ان کو کھلاتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ خرچہ ہم لوگ دینی ایکٹیویٹیز میں کس چیز میں کرتے ہیں؟ کھانا کھلانے میں۔ اہل بیت بھوکوں کو جا کے کھانا کھلاتے تھے، اہل بیت غریبوں کو جا کے کھانا کھلاتے تھے، اہل بیت مجبوروں کو جا کے کھانا کھلاتے تھے۔ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں عزیزان گرامی، ہر روز 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ یہ آفیشیل گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہا ہوں۔ یا تو آدھے پیٹ سوتے ہیں یا بھوکے سوتے ہیں، 20 کروڑ لوگ۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں کہ اگر مولا علی یہاں ہوتے تو کس کو کھانا کھلا رہے ہوتے؟ کیا مولا علی کو رات کو نیند آتی 20 کروڑ لوگ بھوکے ہیں اور میں سو جاؤں گا؟ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، بات سے بات نکل رہی ہے تو بیان کر رہا ہوں۔ ایک گورنر ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے، وہ جو ہیں گورنر ہونے کے بعد ایک امیر کے گھر پہ جا کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اسے ڈانٹتے ہیں، پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، ڈانٹتے ہیں اسے۔ مولا علی کہتے ہیں تم ہم جیسے تو نہیں ہو سکتے، یقیناً ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ مولا علی کو کہتے ہیں تم ہم جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن اچھی غذا کھانے سے پہلے کبھی تمہیں خیال ہوا کہ تم جس محلے میں رہ رہے ہو وہاں کوئی بھوکا تو نہیں؟ گورنر تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوٹو کا سیلفی لے کے ڈالتے ہیں، آج میں نے دلی دربار میں یہ کھایا۔ کبھی یہ سوچا کہ شاید کسی غریب نے آج جو ہے کھانا نہیں کھایا ہوگا، یا شاید ہو سکتا ہے یہ کھانا کسی غریب نے 1 سال میں نہیں کھایا ہوگا، وہ یہ فوٹو دیکھ کے کیا فیل کر رہا ہوگا؟ عزیزان گرامی، کیونکہ دین ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو اصل دین کی مخالفت میں ہیں۔ اہل بیت کی تعلیمات کلی نہیں پہنچی، ہم بٹس اینڈ پیسز میں تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ کلی دین اور کلی سٹرکچر اگر ہمارے سامنے کلیئر ہوتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم الجھ جاتے ہیں اور اسی کو زندگی کا ہم مقصد بنا لیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ ربط ہے اس بات سے تو پیش کر دوں، اس کے بعد ربط مصائب۔ عزیزان گرامی، ایک عالم دین تھے، ان کا واقعہ ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص بھوکا تھا۔ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کو خط لکھتے ہیں، ان کے پڑوس میں کوئی بھوکا تھا۔ ان کو کہتے ہیں میں شرم نہیں آتی، تم دین کی تعلیمات سکھا رہے ہو اور تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا؟ کون سا دین ہے؟
کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کے پرسپیکٹیو کو غلط سمجھا. چند رسموں کو ہم نے دین کا نام دیا. میں ان رسموں کا مخالف نہیں ہوں. نعوذ باللہ نماز کا میں کیسے مخالف ہو سکتا ہوں؟ حجاب کا میں مخالف نہیں. ممکن نہیں ہے کوئی انسان نماز کا حجاب کا. لیکن یہ تمام نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ہم نشانیوں پہ توجہ دیتے ہیں، جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے. اذان گرامی، اسی دین کے لیے حضرت زہرا نے قربانی دی. اسی دین کے لیے بی بی نے جو ہے قربانیاں پیش کی. اذان گرامی، بی بی کے سلسلے میں مصائب بہت عظیم ہیں. صرف اتنا اگر ہم تصور کریں کہ ایک ذات مقدس ہے جس کے احترام میں جب وہ داخل ہوتی تھی تو نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. نبی کھڑے ہوتے تھے، نبی ہاتھوں کو چومتے تھے، نبی پیشانی پہ بوسہ لیتے تھے، نبی پہلے انہیں بٹھاتے تھے اور بعد میں خود بیٹھتے تھے. ایسی پاکیزہ ذات. نبی نے 6 مہینہ اپنی وفات سے پہلے، رحلت سے پہلے 6 مہینہ نبی جو ہے اس دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اے اہل بیت تم پر ہمارا سلام. اس دروازے پہ آتے تھے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہ اہل بیت کا دروازہ ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کیا کیا؟ وہی دروازہ جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کرتے تھے، وہی دروازہ جس دروازے کو نبی چومتے تھے، وہی دروازے پہ حملہ کیا. عزیزان گرامی، وہی دروازے کے باہر ایک ہجوم ہے. لوگ آگ لے کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں اے علی باہر آ جاؤ ورنہ دروازہ جلا دیں گے. بی بی کیا کرتی ہیں؟ توجہ دے عزیزان محترم. امام حسن علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھنے والے تھے. بی بی کہتی ہے رک جاؤ، میں جاؤں گی دروازے کی طرف. بی بی چادر لیتی ہے، دروازے کی طرف جاتی ہے. بی بی کہتی ہے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتی ہے کہ میں فاطمہ ہوں. وہ ملعون جواب دیتا ہے ارے ہو فاطمہ ہو تو ہو، جلا دو دروازہ. عزیزان گرامی، دروازہ جلایا جاتا ہے، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، دروازے کو لگت مارتا ہے، دروازہ گرتا ہے. عزیزان گرامی، بی بی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکنا چاہتی ہے، لیکن عزیزان گرامی وہ جلتا ہوا دروازہ گرا. بی بی در و دیوار کے درمیان فضہ کو آواز دیتی ہے آؤ فضہ، آؤ فضہ. محسن اس دنیا سے گزر گئے. فضہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما.